أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 92 اور 93 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے قوم سے فرمایا کہ تم میری وجہ سے، میرے ساتھ مخالفت دشمنی کی وجہ سے عذاب کو دعوت نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کرنے کے سبب سے تمہیں وہ عذاب آئے جو قوم نوح کو آئے، قوم ہود کو آئے، قوم صالح کو آئے اور قوم لوط کو آئے، جو تمہارے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہوا اس کا زمانہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کرو، معافی مانگو اس سے، وہ بڑا مہربان ہے، اگر تم اس کی طرف آ جاؤ تو بڑا محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے جناب شعیب علیہ السلام، آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو کچھ آپ کہتے ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اندر بڑے کمزور ہیں، طاقتور نہیں ہیں، نہ مالدار ہیں نہ بہت طاقتور ہیں کہ ہم آپ سے کوئی ڈرتے ہیں۔ آپ کا لحاظ کر رہے ہیں اس واسطے کہ آپ خاندان کا لحاظ ہے، خاندان میں ہمارے لوگ تعلق والے لوگ ہیں، ہمارے اس تعلق کی وجہ سے، آپ کے کنبے کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا اوپر ہم پتھر برساتے، آپ کو مار دیتے، ہلاک کر دیتے۔ تمہاری ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم، میرا کنبہ جو ہے، میرا خاندان جو ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے تمہارے نزدیک؟ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے بھروسے پر میں بات کر رہا ہوں۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو تم پشت پیچھے ڈال رہے ہو، ایسے بات ہی کوئی نہیں ہے، خاندان کی بات کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، مل کے کرو یا اکیلے اکیلے کرو، سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں بھی ہے، احاطہ قدرت میں بھی ہے، کوئی شے تمہاری اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا علم گھیرے ہوئے ہے تمہاری ہر بات کو، ہر کام کو، اور وہ اس کا بدلہ اور جزا بھی دے گا۔ اور اگر نہیں باز آتے، سال ہر سال سے تبلیغ کی ہے، مخالفت سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، بتوں کو پوجتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نہیں مانتے، فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اچھا پھر میری قوم اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے جاؤ، جو تم کرتے ہو نا کرتے رہو، اور اپنے نظریات پہ قائم رہو، کوئی بات نہیں، انی عامل، میں بھی تو کر رہا ہوں نا، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا کام ہے، جو میں کر رہا ہوں، تم اپنا کرتے رہو، لیکن جان لو سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ تم نہیں باز آتے مخالفت سے، اللہ کی تو تم پر عذاب آ جائے گا جو تمہیں رسوا کر دے گا، پتہ چل دے گا کس پر عذاب آتا ہے، من ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے، سچا جھوٹے کی پہچان پھر ہو جائے گی، تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، میں تمہیں جھوٹا کہتا ہوں۔
اور میں حق کی طرف بلاتا ہوں، تم حق کی طرف سے مجھے روکتے ہو۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اب انتظار کرو اس گھڑی کا جب فیصلے کا وقت آ جائے، جب عذاب کا وقت آ جائے، جب حکم خدا آ جائے۔ انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے بت مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، یہ بھی کر کے دیکھ لو جو کر سکتے ہو تم اور تمہارے بت۔ میرا رب جو کرتا ہے وہ بھی دیکھ لینا۔ ان قریب تم پر عذاب آئے گا، سب واضح ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں ان قریب تمہارے اوپر یہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔